اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها اللہم زدنی ایمانا و تصدیقا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا عالم ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احیاء علوم الدین کا ہم جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ہمارا سیشن ہے، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت۔ اس پر عقلی اور نقلی دلائل فضیلت علم سے متعلق، اور فضیلت تعلیم سے متعلق، اور فضیلت تعلم سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی بإذن اللہ کوشش کریں گے۔ اور امام علیہ رحمہ نے اس باب میں سب سے پہلے فضیلت علم کا بیان کیا ہے۔ دیکھیں، علم ایک ایسی چیز ہے، ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ کہ جو انسان کا اصل منبع ہے، یعنی تہذیب دین، مذہب، اس کے بغیر علم تہذیب کا ہونا ناممکن ہے۔ بلکہ ہماری آج کی جو پرابلم ہے، آج اس دور کی جو آفت ہے جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ معلومات کا انبار لگ چکا ہے، معلومات بے شمار ہے، انفارمیشن بے حد ہے، مگر علم کی قلت ہے۔ یعنی معلومات کی بہت کثرت ہے، آپ کو انٹرنیٹ سے بھی بہت ساری انفارمیشنز مل جاتی ہیں، آپ علم کو حاصل بھی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم، یعنی معلومات حاصل ہو چکی ہے آپ کو۔ لیکن جو بنیادی طور پر علم ہے نا، وہ علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ تہذیب نفس، تطہیر قلب، جب تک تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، پاکیزگی نہ عطا ہو، تقوی نہ عطا ہو، علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ علم جہالت ہے، وہ علم تمام برائیوں سے بھی زیادہ مضر ہے جس علم کے ہمراہ تطہیر قلب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو علم ایک ایسا نور ہے جس کے بارے میں جس کے بارے میں تمام جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں خصوصی طور پر، ان سب کا ہمیشہ سے یہی زور رہا کہ اصل علم وہی ہے جو انسان کو انسان بنائے، بندگی خدا بنائے، یعنی بندگی خدا کا مطلب بتائے اس کو، انسان اپنے آپ کو دریافت کر سکے، اپنے آپ کو درک کر سکے۔ ہمیں کون بتائے گا کہ کون سا علم ہمارے لیے موزوں ہے، کون سا علم ہمارے لیے بہترین ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان عالی شان ان کے جو فرمان و ارشادات تھے، فرمان عالی شان تھے، تمام تعلیمات اس میں انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین علم علم الادیان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس علم کے بارے میں بھی امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم علم کو اپنا کل نہیں دو گے، وہ تم کو اپنا جز بھی نہیں دے گا۔ یعنی اس کو بھی جب سیکھنا ہے تو اس انداز میں سیکھنا ہے کہ آپ مکمل طور پر اس میں غرق ہو جائیں، مکمل طور پر آپ اپنے تعلقات کو باہر کی دنیا سے کٹ آف کر دیں، آپ بالکل اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ محو کر دیں، اس علم کے قریب ہو جائیں، اس علم کو حاصل کرنے کی سعی کریں، جستجو کریں، مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، بدقسمتی سے اس میں یہ ہے کہ جلدی جلدی ایگزامز ہو رہے ہیں، بار بار ہر 3 مہینے کے بعد سیمسٹرز ہیں، سیمسٹر آف ہو گئے، سیمسٹرز ختم ہو گئے اور ایگزامینیشن ہو گئی۔ ایگزامینیشن کے بعد آپ نے ایک کمرہ امتحان میں گئے، آپ نے جو آپ کو جتنی انفارمیشن حاصل تھی آپ نے وہ پوری کی پوری پٹک دی اس پیپر کے اوپر، اس میں سے آپ نے کچھ یاد رکھا، کچھ بھلا دیا۔ آپ کا فوکس صرف آپ کی ڈگری ہے، آپ کو ڈگری مل جانی چاہیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد ایک آپ کو اس ڈگری کی بنیاد پر ایک نوکری مل جائے گی، اس نوکری سے آپ کے گھر کا چولہا جل جائے گا، آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور یہ آپ کا کل علم ہے۔ اس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تعلیم یافتہ انسان ہے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔
یہ انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن کا ایک انبار ہے، یہ نالج کا ایک انبار ہے، ٹھیک ہے. یہ نالج آپ کو مہذب بنا دیتی ہے، کسی حد تک آپ سویلائزڈ ہو جاتے ہیں، کسی حد تک آپ اپنا کریئر پرسو کر کے ایک اچھا جینٹل مین بن جاتے ہیں. مگر جو آپ کی اندر انسانیت ہے، جو آپ کے اندر بندگی خدا ہے، جو آپ کے اندر روشنی ہے، جو اندر سے آپ کے ایک فاؤنٹین نکلنا تھا، وہ تو نہ نکلا، وہ تو نہیں نکل سکا. بہت سارے ایسے ڈگری ہولڈرز ہیں کہ ساتھ بیٹھو منہ کھولتے ہیں تو لگتا ہے بہت تعلیم یافتہ ہیں، بہت بہترین انسان ہیں، واؤ ان کے پاس تو بہت نالج ہے، ان کے پاس تو بہت انفارمیشن ہے، یہ تو بہت یعنی دنیا شناس ہیں، بہت ان کی باریکی ان کی سوچ کے اندر. مگر جب وہ غصے میں نظر آتے ہیں، ان کو جب غصے کی حالت میں دیکھو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ کسی کے اخلاق پر اس وقت تک بھروسہ مت کرو جب تک کہ اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. سبحان اللہ العظیم. یعنی اصل اخلاق تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا، اصل سویلائزیشن تو آپ کی اس وقت باہر آئے گی. اصل کتنے سویلائزڈ ہیں، کتنے پولائٹ ہیں، کتنے ڈیسنٹ انسان ہیں، کھل کے آپ اس وقت باہر آئیں گے جب آپ کی زبان کھلے گی. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے، ہر شخص اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. تو زبان کھلتی ہے، غصے میں کھلتی ہے. جب آپ کے ساتھ کسی قسم کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ کا مزاج ایک دم سے بدل جاتا ہے، اس وقت آپ کھل کے باہر آتے ہیں کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں. اس وقت آپ کی تعلیم، آپ کا علم، آپ کی طبیعت، آپ کا اخلاق، آپ کی تربیت، ہر چیز کھل کے باہر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت خاص ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ علم جو ہمیں تہذیب نفس نہ دے، ہماری نفس کی تطہیر نہ ہو پائی، ہمارا تزکیہ قلب نہ ہو پایا، پاکیزگی نہ آئی ہمارے اندر، تقویٰ نہ آیا ہمارے اندر. اگر ہمارے اندر وہ نور جو اللہ کا نور ہے، اگر وہ ہمارے قلب میں نہ سمایا تو وہ علم نہیں ہے، اسے علم نہیں کہا جاتا. علم بنیادی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ جو نالج ہے نا، یا جو باہر سے جو ہمیں معلومات ملتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک کنواں بنا رکھا ہے، یا ایک اس نے حوض بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ باہر سے لا لا کے بالٹیاں بھر بھر کے ڈال رہا ہے. جب کسی محفل میں بیٹھے گا تو جتنا اس حوض میں پانی ہوگا نا، وہ سب کا سب اس کو دیتا چلا جائے گا، یعنی وہ بانٹے گا، وہ لوگوں میں بانٹے گا. جب وہ حوض آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اس میں مزید بالٹیاں لائے گا، مزید بالٹیاں بھر بھر کے ڈالے گا. یعنی یہاں سے بھی انفارمیشن لے گا، وہاں سے بھی گیدر کرے گا، یہاں سے بھی سمجھے گا، وہاں سے بھی لیکچر نوٹ کرے گا، یہاں سے بھی نوٹس بنائے گا، وہاں سے بھی نوٹس بنائے گا. اور کسی جگہ پر، کسی محفل میں، یا اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا اپنے ساتھیوں کو، یا جہاں پر بھی اللہ کی توفیق سے اس کا درس چل رہا ہوگا، وہ اس حوض میں سے نکال نکال کے جو بالٹیاں اس نے بھر بھر کے ڈالی تھیں، وہی نکال نکال کے وہ بانٹتا رہے گا. یہ معلومات ہے، یہ بلا شبہ معلومات ہے، یہ علم نہیں ہے. علم اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ اندر سے پھوٹتی ہے، یہ چشمہ اندر سے پھوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دلوں کو منور فرما دیتے ہیں، جب دل منور ہو جاتے ہیں، تو یہ جو چشمہ ہے نا، یہ قلب کے اندر سے جاری ہوتا ہے. پھر انسان گھنٹوں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، انسان گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کسی ایک موضوع کے اوپر درس دے سکتا ہے، اس پر بات کر سکتا ہے. اس ایک موضوع سے کئی ایک موضوعات نکلتے ہیں، کیونکہ یہ چشمہ کئی 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 رگوں سے گزرتا جیسے ایک چشمہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے کئی کئی چینلز ہوتے ہیں، وہ کئی کئی چینل سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، اور کئی کئی زمینوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے. تو اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے. ان کے جو سینے ہوتے ہیں نا، یا جو علم والے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے بعد ان کے جانشین، وہ تمام لوگ وہ تھے جن کے سینے چشمہ علم ہیں، چشمہ ہے، نور کا منبر ہے، نور کا فوارہ ہے جو ان کے اندر سے پھوٹ رہا ہے. نور کے علوم و شریعت کے، علوم و فنون کے دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، اور وہ جاری و ساری رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو منور فرما دیا، ان کے قلب نورانی ہو چکے ہیں. یہ جو علم ہے نا، یہ اللہ کا نور ہے. اور یہ نور کب صلاحیت کرتا ہے؟ جب انسان نورانی ہو جاتا ہے. یہ نورانیت اللہ تعالیٰ اس نورانی دل کے اندر خود منتقل فرماتے ہیں. جب نورانیت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے تو پھر اس کو علم باہر سے نہیں ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ علم اس کے اندر سے نکلتا ہے، اندر سے پھوٹتا ہے. معلومات آ جاتی ہے، دل نورانی ہو یا دل نورانی نہ ہو، کیونکہ معلومات کا تعلق نور سے نہیں ہے. معلومات تو انہیں بھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے. آپ دیکھیں کتنے ایتھیسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھا تھا نا، جا چکا ہے دنیا سے، کہ کس قدر اس کے پاس یعنی اس کی باتیں، اس کی ریسرچ، اس کی سائنٹیفک تھیوریز اور سب کچھ، لیکن اس کو علم نہیں کہیں گے، وہ علم نہیں ہے.
کیونکہ وہ تطہیر قلب نہیں پا سکا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہو پایا، اس کو وہ نورانیت جو اللہ کے علم میں موجود تھی، اللہ کے نور میں موجود تھی۔ سب سے بڑا نور، سب سے بڑا علم تو اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ ہی کو نہیں پہچان سکا تو اس کے پاس کون سا علم تھا؟ یقیناً اس کے سینے میں اندھیرا تھا، اس کا سینہ منور نہیں ہو پایا۔ خیر وہ دنیا سے جا چکا ہے، ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت معلومات کے انبار ہیں نا، یہ معلوماتیں، یہ جتنی بھی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تصویر خیالیاں ہیں، یہ کسی بھی ذہن میں آ سکتی ہیں، چاہے وہ صرف و نحو ہو، وہ تفسیر ہو، وہ حدیث ہو، وہ جغرافیائی علم ہو، ادبی ہو، طبی ہو، ریاضی کا ہو یعنی میتھمیٹکس کا ہو، فلسفے کا ہو، کسی بھی طرح کا جس کو ہم علم کہتے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر یہ نالجز ہیں، اور یہ کسی بھی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا یا کوئی غیر مسلم ہوگا، یہ نور نہیں ہے، کثرت سے معلوم ہو یا قلت سے معلوم ہو، یہ نورانی شعاعیں نہیں ہیں، معلومات کے اندر نورانیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ علم سے انسان کی ارتقاء ہوتی ہے، انسان علم کے ذریعے ارتقاء کرتا ہے، ایوالو ہوتا ہے۔ معلومات کے ذریعے انسان ایوالو نہیں ہوتا ہے، انسان ایوالو کبھی نہیں ہو سکتا معلومات کے ذریعے۔ ایوالو انسان ہمیشہ رشد کے ذریعے ہوتا ہے، جب اس کو رشد حاصل ہو جاتی ہے، معلومات کے ذریعے، علم کے ذریعے سے آپ کو رشد حاصل ہوتی ہے، معلومات کے ذریعے سے آپ رشد تک نہیں پہنچتے، کیونکہ دل نورانی نہیں ہوتا نا۔ العلم نورن، اور یہ نور بغیر بندگی کے آپ کے اندر نہیں آتا۔ بندگی خدا بہت ضروری ہے۔ پہلی آپ کے پاس جو ہے سیڑھی، ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ علم بنیادی طور پر ہے کیا۔ امام علیہ رحمٰ نے فضیلت علم سے متعلق باب باندھا ہے، اس میں انہوں نے قرآنی آیات کا بہت ماشاءاللہ سے کھل کر تذکرہ کیا ہے۔ کچھ قرآنی آیات انہوں نے فضیلت علم کے حوالے سے کتاب میں کوٹ کی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے احادیث مبارکہ کا بھی سہارا لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی شان ارشادات یہاں پر قلم بند کیے ہیں، اب وہ پڑھ سکتے ہیں آپ کتاب کے اندر، انشاءاللہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں جو فضیلت علم سے متعلق ہیں۔ جیسے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کی خاطر سنت سے متعلق میری 40 احادیث یاد کی، حتیٰ کہ انہیں ان تک پہنچا دیا، یعنی انہیں لوگوں تک بھی پہنچا دیا، تو میں قیامت کے دن اس شخص کا سفارشی ہوں گا۔ یعنی علم ہے نا، حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں اسے کفایت کرے گا اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس جگہ کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ میں علم والا ہوں اور علم والے کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امانت دار ہے جس کے پاس علم ہو۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن علماء کرام کی تحریرات کی سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی یہ جو خاص علم ہے جس کو علم الادیان کہا جاتا ہے، یعنی دین کا علم، یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے نا، سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر، سب سے اونچا علم ہے۔ اس کے بعد علم الابدان ہے، یعنی جو میڈیسن ہے، میڈیکل سائنسز ہیں، اس کا علم ہے۔ علم الادیان کے بعد علم الابدان ہے، بہت خاص ہے۔ تو اللہ کی شان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے حسین ارشادات میں علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ تمہارا بہتر دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو، اور بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے۔ یعنی عابد کو بھی ایک عالم پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عبادت نا شیطان نے بھی کی تھی، ابلیس نے بہت عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی۔ وہ تو توحید کے درس دیا کرتا تھا، جب عالم ملکوت میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی تمام ملائکہ کے اوپر عالم ملکوت میں، تو وہ فرشتوں میں جو ہے وہ بہت بڑا عابد بنا پھرتا تھا، بہت بڑا زاہد بنا پھرتا تھا، زہد بھی تھا اس کے پاس، عبادتیں بھی کرتا تھا، بہت تقوی اختیار کر رکھا تھا اس نے، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پیارا بننے کی خواہش تھی اس کو کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، سب سے زیادہ اللہ کو
اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں. اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرمایا. اللہ نے اسے علم عطا نہیں کیا. علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اسی بنیاد پر، اسی جھگڑے پر اس کو آدم علیہ السلام سے حسد آیا، جو اس کا بنیادی، اس کے زوال کا ذریعہ بن گیا، وجہ بن گیا. تو علم اتنی بڑی نعمت ہے، علم اتنی خاص چیز ہے. مومن عالم کو، مومن عابد پر 70 درجے فضیلت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں یہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتا ہے. سبحان اللہ العظیم. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ علم سے متعلق بے شمار اقوال صحابہ کرام اور تابعین کے بھی ہیں، جو امام علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. بے شمار خوبصورت آپ پڑھ سکتے ہیں اقوال ہیں. پھر اسی طرح سے طلب علم کی فضیلت، یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک لفظ کہا نا کہ تعلیم، تعلم اور علم، میں آپ کے سامنے نا ان الفاظ کو تھوڑا تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرا مقصد کیا ہے اس سے. دیکھیں، علم کی فضیلت پر جو ان شاء اللہ تعالیٰ امام علیہ رحمہ آگے بات کریں گے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گی. لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ضرور رکھوں گی کہ مقصد کیا ہے علم، تعلیم اور تعلم سے، حقیقت کیا ہے. یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا. علم اصل میں کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا، کسی حقیقت کو جاننا علم کہلاتا ہے. اور تعلیم و تعلم کے جو روحانی آداب ہوتے ہیں نا، انہیں سکھاتا ہے. تعلیم کہتے ہیں سکھانا، تعلم کہتے ہیں سیکھنا. ٹھیک ہے. اور علم آپ جانتے ہیں کہ علم تو علم ہے. علم کو اس طرح سے ایکسپلین اگر میں کروں تو وہ بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے جو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دل کا نور. ہم جب احیاء علوم الدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو خصوصی طور پہ جو کنسیپٹ ہے اس کا، وہ دل کا نور ہے، جو اللہ ہی انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یعنی جب دل نورانی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نور اللہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں. یہ ایک چشمہ ہے جو انسان کے قلب میں سے جاری ہوتا ہے. اس کو باہر سے کہیں سے پھر آپ کو جو ہے نا ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ باہر سے نہیں ایکوائر کیا جاتا، یہ اندر سے نکلتا ہے. زبان کھلتی ہے اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں. جو واقعی علم والے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے آپ کی روحیں شاد ہو جاتی ہیں. ان کی باتیں آپ کے کانوں میں اس طرح اترتی ہیں جیسے موتی، وہ موتی پہ رو رہے ہیں. اس طرح سے ان کی محفلیں اور اس طرح سے ان کے کلام میں اللہ تعالیٰ تاثیر اور برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہ وہ برکت ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ نے ان کے سینوں میں روشن فرمایا ہے. سبحان اللہ العظیم. پھر علم ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ عمل اور اخلاص سے جوڑتا ہے انسان کو. یعنی جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کا عمل اور اس کا اخلاص یہ ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. علم وہ بنیادی ٹول ہے جو عمل کو اخلاص کے ساتھ جوڑ دیتا ہے انسان کو. کیونکہ تطہیر نفس ہو جاتی ہے نا، تطہیر قلب ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، تہذیب نفس ہو جاتی ہے انسان کی. علم کے ذریعے سے نورانی ہو جاتا ہے انسان، تو تمام کثافت نکل جاتی ہے، تمام ظلمات سے انسان پاک ہو جاتا ہے. تو پھر عمل میں اخلاص بھی آ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم کو پانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر امام علیہ رحمہ بالکل ان کی جو ان کی احیاء علوم الدین میں جو تھیم ہے علم سے متعلق، وہ یہی ہے کہ جیسے دماغ معلومات رکھتا ہے لیکن دل علم کو قبول کرتا ہے. جو معلومات آپ کا جو بیسیکلی آپ کا یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی آپ کو بات سننے کو ملتی ہے یا جو بھی آپ سامنے سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب کچھ، وہ ساری انفارمیشنز جو ہیں، وہ سگنلز جو ہیں، آپ کا برین اس کو کیا کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے بعد اس میں سے جو نور ہے، اس میں سے جو واقعی جو ہدایت ہے، جو اصل چیز ہے، وہ کون ابزارب کرتا ہے، وہ کہاں ٹھہرتا ہے، اس کا محل کیا ہے، اس کا یوں کہہ لیں اس کی منزل کیا ہے، وہ آپ کا دل ہے. ٹھیک ہے. دل اس کو قبول کرتا ہے، دل علم کو قبول کرتا ہے. دماغ معلومات رکھتا ہے، دماغ کے اندر معلومات ہوتی ہے. جس دل میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں علم کا نور نہیں ٹھہرتا، وہاں علم نہیں رہتا. علم سورج کی روشنی کی طرح ہے. اگر دل کے اندر کثافت ہو تو یوں سمجھ لیں کہ یہ روشنی جو ہے نا، سورج کی روشنی، کھڑکیاں بند ہیں اور اب یہ روشنی جو ہے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتی. یہ کثافتیں بند کھڑکیوں کی طرح ہوتی ہیں. گناہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، غیظ ہے، غضب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کسی کا برا چاہنا ہے، کسی کی بدخواہی ہے، یا اس کے علاوہ اور بے شمار اس طرح کی برائیاں ہیں جو اللہ محفوظ رکھے. خود پسندی ہے، خود نمائی ہے، خود پرستی ہے. یہ تمام وہ اخلاقی برائیاں ہیں جس میں انسان اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ بند کھڑکیاں ہیں.
آپ کا جو یہ جو علم ہے نا، یہ سورج کی شعاعیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، یہ اب آپ کے دل تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اور جب یہ نہیں پہنچے گی تو دل میں اندھیرا رہے گا، کیونکہ کھڑکیاں بند ہیں، تو سورج موجود ہو پھر بھی فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. پھر علم جو بیسیکلی بنیادی طور پر، جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، تو اس کو سیکھنا بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ تعلم، یعنی اس کو حاصل کرنا، وہ تعلم کہلاتا ہے. تو یہ جو تعلم ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح سے عبادت ہے، یعنی سیکھنا بھی عبادت ہے. اور تعلم کی حقیقت کیا ہے؟ تعلم نفس کو جھکاتا ہے، یعنی سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے نا، یہ انسان کے نفس کو جھکاتا ہے. جو اپنا دامن خالی لے کے کسی محفل میں جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے دامن کو ضرور برضرور مستفید فرماتے ہیں، بھر دیتے ہیں اس کے پیالے کو، جو اپنا پیالہ خالی لے کر جاتا ہے. لیکن جو آلریڈی کسی زوم میں مبتلا ہو کر جاتا ہے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، مجھے تو سب معلوم ہے، میں تو سب جانتا ہوں، اب یقین کریں کہ اس کا تکبر اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو سیکھنا بذات خود عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اسی لیے فرشتے ان طالب علموں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم حاصل کرنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بہترین علم علم الادیان ہے، دین کا علم، خصوصی طور پر ہر طرح کا علم جو آپ کو منور کرے، جو آپ کو انسان بنائے، جو آپ کو نورانی کرے، جس سے آپ کی طبیعت کے اندر تزکیہ نفس، تطہیر قلب، آپ کی تہذیب نفس ہو سکے، وہ تمام علوم آپ کے لیے نورانی ہیں، وہ نور ہیں. ٹھیک ہے. پھر طالب علم جو ہے جب وہ اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے تو گویا اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر استاد کا ادب آ جاتا ہے، اس کے اندر عمل کی نیت پختہ ہو جاتی ہے، بحث و تکرار سے پرہیز کرنے لگتا ہے. اور یہ عمل بتدریج ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اسی لیے علم کا حصول بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، نالج انسان کو ایوالو نہیں کرتی ہے، علم انسان کی ارتقائی منازل طے کراتا ہے. ایوالو ہوتا ہے انسان، آہستہ آہستہ انسان بننے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو تعلم جو ہے یہ بھی بہت خاص اہمیت رکھتا ہے. اس کی فضیلت امام علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، اس میں قرآن کی آیات کا حوالہ دیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیا ہے، اور صحابہ اور جتنے بھی تابعین ہیں اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے معزز شخصیات کے اقوال اس میں درج ہیں. ٹھیک ہے نا. تو طالب علم بیسیکلی پیاسا ہوتا ہے، جس کو تعلم کا شوق ہے، جسے سیکھنے کا شوق ہے، وہ پیاسا ہے. اور پیاسا ہمیشہ پانی کے قریب آتا ہے، اس کو پانی پینا ہوتا ہے، وہ پانی کو پیتا ہے، وہ پانی پر تنقید نہیں کرتا. جب اس کو پانی ملتا ہے تو وہ پانی پر تنقید نہیں کرتا ہے، اس کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے. اس کے اندر پیاس ہوتی ہے، اس کو پیاس بجھانے کے لیے جب اس کو ٹھنڈا میٹھا پانی میسر آتا ہے، نصیب ہوتا ہے، وہ اس کو آنکھوں سے لگا کے چومتا ہے اور اس کو شکر ادا کر کے پیتا ہے. تو طالب علم ایک پیاسا ہے، اپنے آپ کو پیاسا سمجھے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی کیا کرتی ہیں؟ بتدریج انسان کی جو تطہیر ہے وہ کرنے کے کام آتی ہیں. چیزیں سمجھنا. امام غزالی علیہ رحمہ کا جو بیسیکلی جو ان کا ایک جامع اصول ہے وہ یہی ہے کہ علم اگر بغیر عمل کے ہوتا ہے تو وہ حجت ہے. ٹھیک ہے. آپ کی روح کے اوپر حجاب رہتا ہے، آپ کبھی بھی اس علم کو نہیں پا سکتے، جب اس کا نور آپ نہیں پا سکتے اس علم کا، جب تک کہ آپ اس کو اپنے عمل میں نہ لے کر آئیں. جب تک آپ پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن نہ کرنا شروع کر دیں، اس علم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ حجت ہے، وہ گمراہی ہے. اگر عمل بغیر علم کے ہو وہ بھی گمراہی ہے، کہ آپ کے پاس عمل ہے، آپ عمل کریں، لیکن اس کو بنیادی علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے. آپ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا بنیادی علم ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں، تو وہ گویا آپ کی ٹکریں ہیں. تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے. یہ بھی ایک اپنی راہ سے ہٹ جانے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں، بس آپ ایک اپنی پریکٹس ہے جو آپ کر رہے ہیں، ایک ریچول ہے جو آپ پرفارم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے. بس آپ اپنے جیسے امام علیہ رحمہ کا ہی ایک کوٹ ہے، سبحان اللہ العظیم، بہت خوبصورت، کہ بچے کی جو عبادت ہے نا یہ شروع میں ریا ہوتی ہے، یہ بعد میں جا کے عادت بنتی ہے. شروع میں بچہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے ریا کرتا ہے، ریا ہوتی ہے اس کی عبادت. آہستہ آہستہ وہ عادت بنتی ہے، اور ایک خاص عمر کی پختگی میں جا کر وہ عبادت بنتی ہے. شروع میں ریا ہے، بعد میں عادت ہے، بہت آگے جا کر جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جب اس کا علم، اس کا ادراک ہو جاتا ہے، جب وہ ان باتوں کو درک کر لیتا ہے،
اس وقت وہ جا کے عبادت بنتی ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اور جب آپ کا علم عمل کے ساتھ اور عمل اخلاص کے ساتھ جڑ جائے، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کا جو ایک جامع اصول ہے وہ یہی ہے کہ وہ علم جو دل کو نرم نہ کرے اور عمل کو نہ بدلے، وہ علم نہیں ہے، وہ بوجھ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ چیز جو ہے امام علیہ رحمہ نے کتاب کی جو باب علم ہے، علم کی فضیلت، اس میں پھر آگے طلب علم کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کی، یعنی کہ وہی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ تعلم کے حوالے سے، پھر تعلیم کی فضیلت کے بارے میں کہ سکھانا کسی کو، علم کسی تک پہنچانا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جو رقم کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جنہیں آپ نے کوٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کہ ایک اچھی بات جسے کوئی مسلمان سن کر دوسروں کو سکھاتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور حدیث مبارک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ اور مچھلی دریا میں لوگوں کو نیکی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قول مبارک ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا پھر اسے چھپایا، یعنی بیان نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام ڈالے گا۔ بہترین عطیہ اور سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟ دانائی کی ایک بات جسے تم سنو، پھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جاؤ اور اسے سکھا دو، تو 1 سال کی عبادت کے برابر ہے اس کا ثواب۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا خوبصورت ایک اور قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش جیسی ہے، وہ زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کو پہنچتی ہے جو اسے قبول کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ گھاس اگتا ہے، اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع عطا فرماتا ہے، وہ اس سے خود پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ایک خطہ ایسا ہے جس میں پانی نہیں ٹھہرتا اور نہ اس سے گھاس پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مثال ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی جو اپنے علم سے نفع اٹھاتے ہیں، دوسری مثال ان لوگوں کی ذکر فرمائی جو اپنے علم سے نفع پہنچاتے ہیں، اور تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں باتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، نہ تو خود نفع حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا خوبصورت ایک سلسلہ ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا ارشاد مبارک ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے، ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور پھر یہ حدیث جب آگے چلتی کہ نیک اولاد بھی اس میں شامل ہے اور وغیرہ۔ تو اس میں علم سکھانا یعنی تعلیم کرنا کسی کو کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں سے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اکثر بہنوں کے اندر ایک برائی ہے، اور یہ بہت افسوسناک برائی ہے، کہ اکثر کھانے کی ریسیپیز ان سے کبھی پوچھو، بہت اچھا کھانا بنایا آپ نے، تعریف سنیں گی، خوش ہوں گی، بہت اچھا لگے گا، مگر ان سے اگر ریسیپی پوچھ لو کہ سسٹر اسی ریسیپی دیجیے گا، آپ نے اس کے اندر کیا ڈالا، یا اس کا کیا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے، یا کون سی ٹپ تھی ایسی، میں بھی بناتی ہوں مگر مجھ سے یہ فلیور، یہ ذائقہ نہیں آ پاتا، تو مجھے اس کی ٹپ چاہیے، کبھی نہیں دیں گی، بخل کریں گی۔ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ آپ کے اوپر ایک کرم نوازی ہے، یہ بھی آپ کے پاس ایک علم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ علم ہے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، آپ کا سکل اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اگر آپ کو علم ہے نا اس چیز کا، آپ ضرور سامنے والے کے ساتھ اس کو بانٹیں، آپ کے ہاتھ کا ذائقہ کہیں نہیں جائے گا۔ ایک ماں کی اگر 4 بیٹیاں ہوں، 6 بیٹیاں ہوں نا، اور ماں کا ذائقہ وہ چاہے کہ ہر بیٹی کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ماں کا ہاتھ ماں کا ہی رہے گا، وہ ماں کا ذائقہ ماں کا ہی رہے گا۔ 6 کی 6 بیٹیاں ایگزیکٹ اسی ریسیپی کو فالو کر کے اسی طریقے سے کھانا پکائیں گی، مگر ذائقہ ماں کا ہی ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو یہ جو ایک خوف ہوتا ہے طبیعت کے اندر، جو شیطانی ایک عجیب قسم کی جو گھٹن ہوتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے اس کو اگر اپنا یہ ریسیپی دے دی تو میری تعریف تو چھن جائے گی، وہ تو لوگ تو اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے، میرا ذائقہ تو اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یا مجھے نظر لگ جائے گی، یا اس قسم کی جو برائیاں، اس قسم کے جو شیطانوں کے جو وسوسے ہیں، یہ بھی بخل ہے، بخل سے بچیں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، یہ بھی علم ہے، آپ بانٹیں گے یہ بڑھ جائے گا، یہ رکے گا نہیں، یہ خیر ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی، یہ آپ کے ہاتھ سے کون لے گا، کہاں جائے گی، کیسے چھن سکتی ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو جس کو عطا کرتا ہے پھر اللہ اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، واپسی کی کبھی اللہ کو حاجت نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، اللہ نے جو عطا کیا وہ آپ کو عطا کر دیا، اب وہ آپ سے کوئی نہیں لے گا، اللہ بھی نہیں واپس لیتا، اللہ کی سنت نہیں ہے، تو بانٹنے سے علم بڑھتا ہے،
تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی غور کریں. اگر طبیعتوں میں یہ برائی، یہ گھٹن ہے، نکالیں اس کو. کچھ اچھی چیز آپ کو معلوم ہو، کوئی اچھی ٹپ آپ کو معلوم ہو جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہوں گے تو آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں گے. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دھیان دیں، سوچیں کیا میرے پاس ایسا مؤثر، کیا میرے پاس ایسا مفید علم موجود ہے، میرے پاس کون سا ایسا اسکل ہے، کون سی میرے پاس ایسی اللہ کی صلاحیت، قابلیت، عطا موجود ہے جو میں لوگوں میں بانٹوں اور میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن سکوں. بانٹنے سے تو بڑھے گا آپ کا علم. اللہ کا نور ہے آپ کے سینے میں، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. وہ اندر سے جو آپ کا نکل رہا ہے نا، وہ آپ کا اصل علم ہے. آپ نے اس کو کہیں باہر سے اٹین کر کے کسی کو کاپی نہیں کیا، کسی کو کاپی کر کے حرف بحرف آپ نے اس کو نہیں ایڈریس کر دیا. آپ کے اندر سے آ رہی ہے وہ ساری نالج. دیکھیں ہر انسان کے پاس نا ایک قابلیت ہے، ایک صلاحیت ہے. اللہ نے ہر ایک کے اندر نا اپنا یہ جو روح ہے ہماری، یہ اللہ کا امر ہے. اللہ نے کچھ نہ کچھ تو انسان کے اندر اپنے جو اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان میں سے کچھ حصہ تو اللہ نے ڈال کے بھیجا ہے نا. ماں رحم کرتی ہے، باپ رحم کرتا ہے. رحیم تو میرا رب ہے، رحمان تو میرا رب ہے، لیکن ہم رحم کرتے ہیں نا، جانوروں پہ بھی رحم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا ایک ایسا وصف ہے، اللہ کی ایسی صفت ہے جس کا چھوٹا سا مظہر انسان بھی ہے. چھوٹا سا مظہر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس صفت کا. اسی طرح سے کسی کے اندر درگزر بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ بہت درگزر والے ہوتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بڑا درگزر ہوتا ہے. معاف کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض نہیں ہوتے ہیں، جانے دیتے ہیں. بڑے بڑے معاملات کو فہم و فراست کے ساتھ حل کر کے درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے انسان. اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بہت خوبصورت صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. وہ بندہ اللہ کی اس صفت کا مظہر ہے اس وقت. اللہ کے اس خوبصورت وصف کا اس وقت وہ عملی نمونہ ہے، کیونکہ وہ درگزر کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر روح ہے، اور روح اللہ کا امر ہے. اللہ نے اسے پھونکا ہے، خود پھونکا ہے انسان کے اندر. تو اللہ کے اوصاف بھی انسان کے اندر منتقل ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کمال موجود ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ نے جو ہے باطل نہیں اتاری اس دنیا میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی چیز بیکار قدرت کے کارخانے میں. کوئی چیز ایسی بیکار نہیں. تو اپنی صلاحیتوں کو بھی سمجھیں، اور اگر کہیں اللہ پاک نے کسی قابل آپ کو کیا ہے اس کو بانٹیں، اس علم کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں اس کو آگے تک. پھر اقوال صحابہ و تابعین ہیں، بہت سارے اقوال اس سے متعلق ہیں کہ تعلیم دینا، اس سے متعلق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب جو کتاب میں جو امام علیہ الرحمہ نے جو عقلی دلائل اس میں جو بانٹے ہیں یا اس میں جو انہوں نے لکھے ہیں، ان کے اوپر میں تھوڑی سی آپ سے بات کرتی ہوں، اور پھر میں اس کا جو ہے وہ خلاصہ کلام بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ اس کو بھی ذکر کر سکوں، کہ اس پر عقلی دلائل اور اس کی جو بیسیکلی اس کی جو یعنی اس کا جو نچوڑ ہوگا، جو خلاصہ کلام ہوگا، وہ میں آپ کے ساتھ رکھوں گی. دیکھیں اس باب کا جو مطلوب تھا نا، وہ امام علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ فضیلت معلوم ہو سکے کہ علم کتنا افضل ہے، علم کی فضیلت، اس کی نفاست معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کو بھی جب تک ہم نہیں سمجھ سکیں گے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے ایک چیز، ایک لفظ ہم نے سنا ہے، لیکن اس کے کچھ حقائق ہیں، اس کی بھی کچھ ڈیپ نالجز ہیں، اس کے بارے میں بھی سمجھنا ضروری ہے. علم کو اس کی گہرائی تک معلوم کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فضیلت ہی پتہ نہ ہو کہ فضیلت کا کیا مفہوم ہے، تب تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ علم کی فضیلت کیا ہے. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ علم کی فضیلت یا تعلیم کی فضیلت یا پھر طالب علم کی فضیلت یا جو بھی فضیلت اٹ سیلف کیا چیز ہے، اس پہ وہ بات کر رہے ہیں. اس سے مراد ہے کہ کسی چیز کی دوسری چیز کے اوپر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی خصلت، اس کا وصف، کس بنا پر اس کے اوپر فوقیت حاصل ہے، کس بنا پر کسی ایک چیز کو جو کہ بالکل ایسی ہوں کہ ایکول ہوں بظاہر، مگر دوسری چیز پہلی چیز کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں سپیریورٹی رکھتی ہو. بظاہر ایک جیسی ہیں دونوں چیزیں، مگر جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کتاب کی مثال دیتی ہوں. ایک آپ کے پاس میتھمیٹکس کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اور ایک آپ کے پاس یوں کہہ لیجئے کہ انیٹمی کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اور تیسری کتاب آپ کے پاس قرآن کریم رکھی ہوئی ہے. بظاہر تینوں کتابیں ہیں، مگر فوقیت کس کو حاصل ہے؟ قرآن کریم کو. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ دوسری کتابیں جو ہیں، ایک ریاضی کی ہے، ایک آپ کے پاس جو ہے وہ طب کی ہے، مگر جو کتاب اللہ ہے وہ ان کا منبع ہے. تو فضیلت کس کو حاصل ہے؟ بہتری کس کے پاس ہے؟ کس کے اندر فوقیت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟
کتاب اللہ کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کا مفہوم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں کہ کس چیز کو کس چیز پر کس بنا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، فضیلت بیسیکلی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے لیے ایک مثال انہوں نے دی کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ زید حکیم ہے، لیکن ہمیں حکمت ہی نہیں پتہ کہ حکمت کیا ہوتی ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ زید حکیم ہے، ہاں جی زید حکیم ہے، لیکن حکمت کیا چیز ہے، حکمت بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا. تو سبحان اللہ اس طرح وہ بٹوین دا لائنز ڈیپ پونڈرنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح سے وہ سوچنے کا ایک راستہ دیتے ہیں اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سیکھنے والوں کو. تو عقلی دلائل وہ کیا دے رہے ہیں کہ فضیلت بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی، زائد، کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر کسی ایک بنا پر یا مختلف بنا پر فضیلت حاصل ہو، زیادتی حاصل ہو، برتری حاصل ہو، فوقیت حاصل ہو، ٹھیک ہے، وہ سپیریئر ہو. حالانکہ دونوں کے اندر کوالٹیز جو وہ مشترک ہوں، سملر ہوں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیں تو وہ تینوں بکس، لیکن قرآن کریم افضل ترین کتاب ہے. اس پہ انہوں نے مثال دی ہے گھوڑے اور گدھے کی، کہ دونوں ہی دیکھنے میں مور اور لیس ایک جیسے ہیں. دونوں کے اندر کوالٹی کیا ہے کہ دونوں ہی باربرداری کا کام کرتے ہیں، یعنی ویٹ اٹھاتے ہیں، بہت سارا سامان ان کی پیٹھ پر لاد دو وہ میلوں میل جائیں وہ لے جاتے ہیں. لیکن ان دونوں میں جو فضیلت حاصل ہے کس کو حاصل ہے؟ گھوڑے کو. کیوں؟ کیونکہ گھوڑے کا ایک اپنی اس کی صفت ہے، اپنی اس کی خوبی ہے، کوالٹی ہے، خصوصیت ہے اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وصف رکھا ہے، وہ بہت سپیڈ میں دوڑتا ہے. تو یہ اس کا ذاتی کمال ہے نا، یہ اس کا ایک ذاتی کمال ہے جو گدھے کو حاصل نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی بوجھ اٹھاتا ہے، وہ بھی بوجھ اٹھاتا ہے، دونوں کی اپیرنس مور اور لیس ایک جیسی ہے، لیکن گھوڑا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، گدھا اس طرح سے خوبصورت نہیں لگتا. اور جو اس کا ذاتی ایک کمال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سپیڈ میں وہ دوڑتا ہے، تو یہ اس کو فضیلت حاصل ہے. تو انہوں نے ایک مثال دے کر اس بات کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اضافت جو ہے وہ گھوڑے کو حاصل ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو صفات ہوتی ہیں، جو باطنی صفات ہوتی ہیں، ان کو جو کمال حاصل ہوتا ہے ان کی بنیاد پر کسی چیز کے اوپر انسان کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات انہوں نے فضیلت کے حوالے سے انہوں نے یہ بات سمجھا دی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح علم کو دوسری صفات سے اگر تقابل کیا جائے، یعنی علم کا اگر دوسری انسان کی صفات کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جائے، تو علم ایک ایسی صفت ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی بنیاد پر چاہے جتنے مرضی انسان کے اندر دوسرے وصف موجود ہوں، اس علم کی بنیاد پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب انسان سے سپیریئر نہیں ہو سکتی ہیں، وہ انسان سے اشرف نہیں ہو سکتی. انسان اگر اشرف المخلوقات بنا ہے تو وہ علم کی بدولت، علم نے اس کو فضیلت عطا کی ہے، علم نے اس کو برتری عطا کی ہے، علم نے اس کو شان عطا کی ہے. علم ذاتی طور پر فضیلت رکھتا ہے. علم کے اندر کسی چیز سے، یعنی یوں نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ جڑنے کے بعد، کسی چیز سے اضافت کے ساتھ ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ کعبۃ اللہ، وہ کعبہ جو ہے وہ اس لیے اتنا افضل ہے، اتنی فضیلت کا حامل ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا ہے. اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ نسبت حاصل کر لینے کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت و شرف حاصل ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا بیت موجود نہیں، کوئی ایسا گھر موجود نہیں ہے جو اس قدر افضل ہو، اس قدر خوبصورت ہو، اس قدر وہاں پر یعنی نور ہو، اس قدر وہاں پہ بخشش ہو، نورانیت ہو، اور وہاں پر اتنا زیادہ لوگوں کے لیے چین اور سکون ہو، وہاں پہ سعادت ہو، وہاں پہ رحمت ہو. کسی اور بیت کو یہ نصیب نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں، یہ سب کچھ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، یہ سب کچھ آپ مشاہدہ نہیں کریں گے، سب آپ روح سے محسوس نہیں کریں گے جو اللہ کے گھر میں ہے نا. تو اس کو فضیلت حاصل ہے، اللہ کے ساتھ نسبت حاصل کرنے کی وجہ سے وہ بیت جو ہے وہ بہت خاص ہو گیا ہے. علم بذات خود فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کا وصف کمال ہے، اس لیے یہ فرشتوں، انبیاء کرام کا شرف ہے. اس کو دنیا کی ہر مخلوق سمجھتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا وصف کمال ہے جو اللہ نے انسان کو خصوصی طور پر عطا فرمایا، کسی اور مخلوق کو یہ عطا نہیں ہوا. لہٰذا تمام مخلوقات کے اوپر انسان اشرف المخلوقات ہے. اور کس وجہ سے ہے؟ اس کو کیا وصف کمال عطا ہوا ہے؟ اس کو علم عطا ہوا ہے، علم کی بنا پر، ٹھیک ہے. آگے وہ یہ بات کرتے ہیں، آگے امام علیہ رحمہ جو ہیں بیسیکلی ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیء مطلوب ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو چاہیے، ان کی طلب ہے انسان کو. نفیس اشیاء ہیں، بہت خاص اشیاء ہیں، بہت ایسی چیزیں ہیں وہ
کہ جن کی انسان کو طلب ہے، وہ انسان کو مطلوب ہیں، اس کی انہوں نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں، کچھ اس کی انہوں نے جو ہے نا ڈویژنس کی ہیں. کیا ڈویژنس کی ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں رغبت رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں جن میں رغبت ہے، جن کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ذاتی طور پر ہی بہت اٹریکٹیو ہیں جن کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں یا جن کی ہمیں طلب ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی وجہ سے ہمیں چاہیے، وہ فی نفسی ہی وہ ضروری نہیں ہے، یا وہ بہت زیادہ مطلب اٹریکٹیو نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیں ان کی طلب نہیں، وہ مطلوب نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ہمیں مطلوب ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی بہت خاص ہیں، اور ان کی بنا پر جو دوسری چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن سے ان کو اضافت ہے، جن سے ان کا ایک تعلق ہے، کنیکشن ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں وہ بھی چاہیے. اب میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو مطلوب ہیں، نفیس اشیاء ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ شیء مطلوب ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طلب میں موجود ہیں. ایک چیز جو پہلی انہوں نے جو کیٹیگری بنائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ذاتی طلب ہیں. ٹھیک ہے. جو ذاتی طلب ہے وہ سب سے افضل ہے، اور وہ فی نفسی ہی بہت خاص ہے، اور اس کا جو اصل اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اخروی سعادت ہے اس کے اندر اخروی سعادت ہے، اس کے اندر دیدار خداوندی کی لذت ہے. وہ اپنی ذات میں بہت خاص ہے، اسی لیے وہ ہمیں بغیر کسی وجہ کے مطلوب ہے. یعنی کسی غیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کسی اور چیز کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کسی اور چیز کے ساتھ اس کو کوئی نسبت نہیں ہے کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. نہیں. علم ایسی دولت ہے، جو علم ہے وہ انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اخروی سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے دیدار کی جو لذت ہے آخرت میں ہمیں وہ نصیب ہوگی. یہ شوق، یہ اشتیاق، یہ ذوق پیدا ہوتا ہے. تو علم اپنے آپ میں بہت خاص ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بہترین، سب سے عمدہ چیز ہے جو ہمیں مطلوب ہے. دوسری کیٹیگری ایک اور جو وہ بتاتے ہیں کہ غیر کی طلب کے ساتھ جو چیز مطلوب ہے وہ پیسے ہیں. آج کے زمانے میں ہم کرنسی پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت دینار اور درہم میں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے نہ بزنس کرتے ہیں، نہ ہم اپنی ٹریولنگز کرتے ہیں، نہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کرتے ہیں. تو آپ کرنسی پیپر کرنسی کو لے لیجئے، یا آپ ڈیبٹ کارڈز کو لے لیجئے، یا ان چیزوں کو لے لیجئے. انہوں نے اشرفیوں کی اور درہم و دینار کی انہوں نے مثال دے کے بات کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کیونکہ اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. یعنی ہم پیپر منی دیتے ہیں اور ہم اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہم اپنے کارڈز کو سویپ کرتے ہیں، ہم اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، کسی اسٹور پہ جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، گھر کا کھانا پانی، راشن، گروسریز وغیرہ وہ سب ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پیپر منی ایکسچینج ہوتی ہے، ہم اس کو دیتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے نا. یعنی وہ ہمیں کیوں مطلوب ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ چاہیے. تو اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ چاہیے نا. ادروائز پیپر منی کیا ہے؟ اگر اس سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ صرف پیپر تھے. بچوں کے سامنے رکھ دیں، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی کیا امپورٹنس ہے، بچے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. بچے ان پیپرز کو یا تو اپنی مٹھی میں لے کے اس کو بالکل کرمبل کر دیتے ہیں، یا پھر ان پیپروں کو بالکل اتنے بڑے بڑے نوٹ آپ ان کو دے دیں، آپ ان کو چاہے ان کو بڑی سے بڑی کرنسی نوٹ پکڑا دیں ان کے ہاتھ میں، وہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے تو وہ ایک پیپر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ اشرفیاں، یہ درہم، یہ دینار، یہ کنکریوں جیسے ہوتے اگر ان کے ذریعے سے حاجت نہ پوری ہو رہی ہوتی. تو امام علیہ رحمہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ چیز جو غیر کی طلب کے لیے ہے اس کی اپنی وہ اہمیت نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں مطلوب ہے. تو اس کی مثال انہوں نے وہ دی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری زندگی میں ہی سب کچھ چل رہا ہے. لیکن علم ایسی چیز ہے کہ وہ ہے ہی ایسی چیز جو کسی چیز کے ساتھ منسوب نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرف ہے. اس کو حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرف ہے. اس سے ہمیں اخروی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس سے ہمیں دیدار الہی نصیب ہو رہا ہے. تو وہ تو ہمیں باہک اور بائکرک حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی دنیاوی معاملہ یا کوئی دنیاوی لالچ نہیں جڑا ہوا. وہ تو اخروی سعادت ہے. اس نے تو ہماری بقا کرنی ہی کرنی ہے، اس نے تو ہماری فلاح کرنی ہی کرنی ہے، اس نے تو ہمیں نجات دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے. تیسری کیٹیگری جو وہ بتاتے ہیں، وہ تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی طور پر بھی مطلوب ہیں اور غیر کی وجہ سے بھی مطلوب ہیں. یعنی اس کا جو ریزن ہے وہ بھی بہت اسپیشل ہے، اور وہ اپنے آپ میں بھی، یعنی اٹ سیلف ان کا اپنا وجود بھی بڑا اسپیشل ہے. تو وہ کیا چیزیں؟ وہ چیزیں ہیں، اس کی انہوں نے مثال دے کے بات کی. جیسے فار ایگزامپل میرے پاؤں کیونکہ ایک تو یہ میرے جسم کی بہت خاص، اللہ پاک نے ایک بہت خاص اس کو یعنی اسپیشل ایک پلیس دی ہے کہ ان کی وجہ سے میں چل کر
اپنی حاجتوں کو پورا کرتی ہوں. یہ پاؤں نہ ہوں تو شاید میں اٹھ کر اپنے روزمرہ کے کام نہ کر سکوں. یہ پاؤں نہ ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ درد میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، کیونکہ مجھے دوسرے مینز یوز کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے ویل چیئر پہ بیٹھنا پڑے، اور ویل چیئر کو چلانے کے لیے مجھ کو اپنی ہتھیلیوں کا استعمال کرنا پڑے، میری ہتھیلیوں میں درد رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اذیت، اس زحمت سے محفوظ رکھا ہے. مجھے اللہ نے پاؤں عطا فرمائے. یہ پاؤں میرے لیے بہت ضروری چیز ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذات میں بھی مجھے مطلوب ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی سلامتی مجھے کیوں مطلوب ہے؟ کیونکہ میرے جسم کو ان کی ضرورت ہے، میرے پورے وجود کو ان کی ضرورت ہے. ان کی سلامتی مجھے اس لیے مطلوب ہے کیونکہ میرا جسم باقی تکلیفوں سے، باقی زحمتوں سے، باقی دردوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میرے چلنے میں، چل کر میرے مقاصد کو پورا کرنے میں یہ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں، ایسوسیٹیڈ ہیں، رائٹ. یہ ہیں جو امام علیہ رحمہ نے یہ 3 جو چیزیں، نفیس چیزیں جن کی طرف رغبت ہوتی ہے انسان کو، کہ ایک چیز بنفسه ہی خوبصورت ہے، وہ ہمیں حاصل کرنی ہے، ایک چیز کسی وجہ سے، اور ایک چیز وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہمیں اس کی بھی حاجت نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز وہ ہے جو چاہیے ہم کو، لیکن اگر دوسری چیز کے ساتھ وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ نہ ہوتی، ایسوسیٹیڈ نہ ہوتی، تو شاید ہمیں اس کی کوئی حاجت نہ ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہ ہوتی. جیسے کہ پیسہ، جیسے کہ منی. ٹھیک ہے نا، اگر اس سے ہمیں اپنی ضروریات نہ پوری کرنی ہوتی تو ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، ہمارے لیے نتھنگ ہوتی، ہمارے لیے اس کی ہماری نگاہ میں کوئی ویلیو نہ ہوتی. مگر کیونکہ اس کی ویلیو ان ضروریات کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے شیء مطلوب ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری کیٹیگری جو انہوں نے بیان کی، دوسری کیٹیگری انہوں نے علم کی بیان کی، کہ علم اپنے آپ میں بہت خاص ہے. ایسا نہیں کہ اگر ہمیں وہ نہ چاہیے ہوتا تو علم کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی. نہیں، ہمیں علم کی ضرورت ہے، آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے. ہمیں ہر حالت میں علم چاہیے، کیونکہ یہ اپنی ذات میں ہمیں مطلوب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، یہ خاص ہے. پھر تیسری انہوں نے مثال دی کہ ایک چیز جو اپنی ذات میں بھی اہم ہو اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں وہ بھی خاص ہوں، یعنی غیر کی طلب بھی اس کے اندر موجود ہو. آئی ہوپ میں یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اور میرے علم میں اضافہ کرے. پھر علم کا اعزاز انہوں نے بیان کیا کہ اس اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی عالم کو دیکھیں گے تو وہ اپنی جو اس کی ذات ہے وہ اپنی ذات میں ہی ذاتی طور پر ہی سب کو مطلوب ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور آخرت کا گھر، اس کی سعادت کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کا قرب الہی، یعنی جو ہمارا آخرت کا جو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو آخرت کا جو گھر ہے ہمارا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ہم کو عطا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جسے دارالآخرہ کہا جاتا ہے. تو دارالآخرہ پہ ہماری نگاہ ہے نا، اس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں جو علم اس دارالآخرہ تک پہنچانے کا وسیلہ بن جائے، جو اس گھر کو سنوارنے کا وسیلہ بن جائے، اس گھر میں ہماری جو آرنامنٹس ہوں وہ خوبصورت ہوں، ہماری عبادتیں وہاں پہنچیں، ہماری ریاضتیں وہاں پہنچیں، ہماری بندگی وہاں پہنچے، جو بندگی خدا ہے وہ وہاں تک پہنچے، جو بندگان خدا کی بندگی ہے وہ بھی وہاں تک پہنچے. خالی اللہ کی بندگی وہاں تک نہ پہنچے، بندگان خدا کی جو خدمت ہے، خدمت خلق کے جو تمام کے تمام جو اجر و ثواب ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچیں، وہ بھی ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب نصیب ہو، دنیا میں بھی نصیب ہو، آخرت میں بھی نصیب ہو. تو یہ تو بہت خاص چیز ہے جسے علم کہا جاتا ہے. تو علم کو ایک اعزاز حاصل ہے، یہ اللہ، اس کی قربت، آخرت اور اس دنیا میں بھی سعادت کا بہت بڑا وسیلہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے لیکچر کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بات شروع کریں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں جو کہ عقلی دلائل سے بھی تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کہ علم انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ حیوانیت سے انسانیت تک لے جاتا ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ کی فرمان مبارک کے مطابق بھی اسی طرح کے علم انسان کو خواہشات کا غلام بننے سے بچاتا ہے اور عقل و شعور کا مالک بنا دیتا ہے. یعنی ہم جو خواہشوں کے غلام بنتے ہیں اسی لیے بنتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہوتا ہے، نفس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن علم انسان کو عقل و شعور کا مالک بنا دیتا ہے، اس کا تو درجہ ہی بدل کے رہ جاتا ہے. بے علم انسان خواہش نفس کے تابع ہوتا ہے، جبکہ علم اسے حقیقت بتاتا ہے، حقائق کی روشنی میں انسان جو ہے وہ حق و باطل میں پھر تمیز کر پاتا ہے. تو علم بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی سعادت ہے، اور عالم
عالم کے بارے میں اگر میں اس کو خلاصہ کلام کروں تو عالم عمل کی رہنمائی کرتا ہے. عالم علم کے بغیر اگر عمل ہونا تو وہ اندھا ہوتا ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ عمل کے بغیر علم بے روح ہوتا ہے. اس کے اندر روح نہیں ہوتی، اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے. تو عمل بہت ضروری ہے. صحیح عبادت، اخلاق، معاملات یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. علم ہی عمل کو درست کرتی ہے، نیت کو درست کرتی ہے، سمت عطا کرتی ہے، آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. ورنہ تو آپ بھٹکتے ہیں. آپ کا عمل بھی بے راہ روی کا شکار رہتا ہے، آپ کا عمل بھی پختہ نہیں ہو پاتا، ٹھیک راہ نہیں لے پاتا. علم گویا ایک دولت ہے، ایک دائمی دولت ہے. جیسے مال نے تو ختم ہو جانا ہے، مقام نے بھی چھن جانا ہے، لیکن علم انسان کے ساتھ قبر تک جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کے مطابق علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پہلے بھی عرض کیا آپ کے آگے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. یہ وہ خزانہ ہے، جتنا خرچ کریں گے، جتنا اوروں پہ لٹائیں گے، یہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ وہ چشمہ ہے جو اندر سے جاری ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں تھمتا. یہ اللہ کی عطا ہے. یہ بھرا رہتا ہے، یہ نہیں خالی ہوتا، یہ کبھی خالی نہیں ہوتا. جبکہ جو نالجز ہیں، جو باہر سے حاصل کردہ نالج ہے، اس میں آپ باہر سے بالٹیاں بھر بھر کے ڈالتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے آپ کا وہ حوض خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ سیکھتے ہیں لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کے ذہن سے اتر جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، آپ بھول جاتے ہیں. کوئی ایسا لیکچر جو آپ کو بہت، آپ کے دل کو جس نے ٹچ کیا، آپ کی روح کو جس نے ٹچ کیا، کچھ عرصے تک آپ پہ اس کا اثر رہتا ہے. اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا سمجھا تھا، کیا سیکھا تھا، کیا بتایا گیا تھا. آپ کو اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑتا ہے، ریکال کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بالٹیاں تھیں جو باہر سے لا کے بھری تھیں آپ کے حوض کے اندر. آپ نے وہ، آپ کے پاس صرف نالج تھی، وہ چلی گئی. اگر وہ علم ہوتا وہ جاری و ساری ہو جاتا، آپ کے سینے کے اندر سے پھوٹتے وہ سارے چشمے. اگر وہ علم ہوتا، آپ کو علم کی طرح عطا ہوتا. وہ ابھی بھی علم کی طرح عطا نہیں ہوا تھا، اسی لیے آپ کے ذہن سے نکل گیا، سلپ ہو گیا. یادداشت کا اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن علم بہت بڑا حق ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نہیں ختم ہوتی. اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کی عطا ہوتی ہی تب ہے جب وہ اس کا ختم ہونے کا کوئی چانس ہی نہ ہو. عطا کہتے ہی اس کو ہیں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے. بس علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت پر بہت سارے اللہ پاک کے احسان سے آپ دیکھیے گا کہ احیاء علوم الدین میں بہت سارے آپ کے سامنے جو ہیں وہ آئیں گے. آپ کتاب کھولیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے قرآن کریم کی آیات آئیں گی، دلائل آئیں گے. اس میں بہت ساری آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ملیں گی، جس میں آپ کو علم والوں کا بلند مقام ملے گا، اور حدیث نبوی سے آپ کو دلائل ملیں گے. اور بنیادی طور پر علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ہے، اس بارے میں آپ کو بات ملے گی. خلاصہ کلام، جامع خلاصہ یہ ہے کہ علم عبادت کی روح ہے، تعلیم امت کی زندگی ہے، اور تعلم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس سے آگے بات کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.